مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت میرے پاس آئی. اس عورت نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آپ کے غلاموں نے مجھے بتایا بھی نہیں. یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور مجھے کسی نے اطلاع نہیں دی. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلایا, فرمایا اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ کہا جی ہو گیا. تو کہا یہ اس کی ماں تھی, تم سب کو چاہیے تھا اس کو بلا لیتے, اپنے بیٹے کا درشن کر لیتی, دیدار کر لیتی. ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں کی تڑپ ہوتی ہے, ماں کا رونا اس کو دیکھا نہیں گیا مولا علی سے. تو فرمایا کب دفنایا؟ کہا حضور کچھ ہی ٹائم ہوا ہے دفنا دیا. بولا جاؤ ابھی لاش تازی ہوگی, کچھ نہیں ہوا ہوگا, جاؤ قبر کھودو اور قبر کھودنے کے بعد اس کو لاش دکھا دو, زیارت کرا دو, پھر بند کر دینا. کہا ٹھیک ہے جی. اب مائی خوش ہو گئی, بولا چلو میں بیٹے کا دیدار کرنے جاؤں, آخری دیدار ہو جائے گا, قبر کے اندر اس کی زیارت ہو جائے گی. بیٹا مر گیا تھا, ماں سے بہت زیادہ نافرمان تھا اور گناہگار تھا, بڑا ہی لوگ اس کو عجیب سمجھتے تھے. تو پھر بھی صحابہ کرام گئے, اس کی قبر کھودی, اس کی ماں گئی, اس کی ماں نے اس کا دیدار کیا. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا دل نے چاہا کہ میں بھی چلا جاؤں, چلو ماں دیدار کر لے گی, میں بھی اس شخص کو دیکھ لوں گا, نوجوان کو. آپ فرماتے ہیں میں بھی چلا گیا. اب قبرستان میں جب چلے گئے, اس نوجوان کی قبر کھودی. قبر کھودنے کے بعد ہم نے دیکھا, مولا علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کا قبلے کی طرف رخ تھا, اس کے چہرے پر نور برس رہا تھا, قبر سے خوشبو کے ہولے اٹھ رہے تھے. میں دیکھ کر حیران ہو گیا, یا اللہ تیرا گناہگار بندہ, تیرا نافرمان بندہ, تیرا بیکار سا بندہ, مالک تو نے اس پہ اتنا کرم کر دیا کہ بخشش کے پروانے عطا کر دیے. آپ فرماتے ہیں وہ ماں روئی, تڑپی, تھوڑا رونے کے بعد اس کو دلاسا دیا, پھر قبر بند کر دی. قبر بند کرنے کے بعد ماں اپنے گھر میں چلی گئی, دیگر صحابہ اپنے گھر میں چلے گئے, اور میں گھر میں آ گیا. اور میں گھر میں آ کے سوچنے لگا یا اللہ تو کتنا کریم ہے, تو کتنا مہربان ہے, تو کتنا کرم کرنے والا ہے مولا کہ تو نے اس کو بخشش عطا کر دی. اور بخشش عطا کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سوچ رہا تھا کہ مجھے نیند کا غلبہ آ گیا, میرے پہ غنودگی طاری ہو گئی, اور میں تھوڑا سا غنودگی میں چلا گیا, سو گیا. تو مجھے رسول اللہ کی زیارت ہو گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی. اور میں نے دیکھا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام سامنے جلوہ گر ہیں, دیگر صحابہ بھی ساتھ کھڑے ہیں, لیکن وہ نوجوان میرے کریم آقا کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. وہ نوجوان میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری انگلی میرے دانتوں میں تھی اور میں حیران اس کو دیکھ رہا تھا. اور دیکھتے دیکھتے میرے کریم نے فرمایا اے علی تو کیوں حیران ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اس لیے حیران ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے, چلو مالک تو کریم ہے, مہربان ہے, معاف کرنے والا ہے, عطا کرنے والا ہے, لیکن آقا اتنی بڑی شان عطا کر دی کہ آپ کے پس پش کھڑا ہے, آپ کے ساتھ کھڑا ہے. آقا اس کا کون سا عمل تھا, اس کا کون سا کردار تھا, اس کی کون سی گفتار تھی کہ جس کی وجہ سے آقا اس کو یہ مقام ملا؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی سن, یہ وہ بندہ ہے جب اس سے کوئی غلطی ہوتی, جب کوئی خطا ہوتی, جب کوئی گناہ ہوتا, یہ بڑا شرمندہ ہوتا, اکیلا بیٹھ جاتا, تنہائی میں بیٹھ جاتا, کمرے میں اپنے آپ کو بند کر دیتا, اللہ کی بارگاہ میں روتا رہتا, یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی, یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو کرم کرنے والا ہے. مالک میں آج سچی توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا, آج کے بعد خطا نہیں کروں گا, آج کے بعد لغزش نہیں کروں گا. مالک آج مجھے معاف کر دے, مجھے بخشش کے پروانے عطا کر دے. یہ روز میرے کریم نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا, محبوب رب العالمین نے فرمایا, یہ روزانہ توبہ کرتا, توبہ کر کے سو جاتا, صبح کو اٹھتا, پھر اس سے غلطی ہو جاتی, پھر گناہ ہو جاتا, پھر رات کا پہر آتا, پوری رات یہ روتا رہتا. اور سن علی جس دن اس کی موت واقع ہوئی اس دن یہ اتنا رویا کہ اس کا جگر پھٹ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کا مقام عطا فرمایا. اس کا جگر پھٹ گیا رو رو کے کہ مالک مجھ سے میں تیرا بڑا گندا بندہ ہوں. ہمیشہ یاد رکھو وہ بندہ ہوتا ہے اگر کوئی بڑا ذکر فکر کرے نا, بڑی عبادت کرے, لیکن تکبر کرے, غرور کرے کہ میرے سے اچھا ہی کوئی نہیں, میرے سے نیک ہی کوئی نہیں, تو پھر کیا